ایک ایسی جنگ جس میں بنی اسرائیل کو شکست دے کر تابوت سکینہ چھین لیا گیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ تھے امالیک، یعنی کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں میں رہنے والے لوگ۔ امالیکوں نے جب تابوت سکینہ کو اپنے پاس رکھا تو ان کی پوری قوم پر عجیب قسم کی مصیبتیں، بیماریاں، سمجھے وبائیں آنے لگیں، جیسے کہ طاعون وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ شدید خوف میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اپنے کاہنوں اور نجومیوں سے پوچھا کہ آخر اس عذاب سے کیسے بچا جائے۔ تو انہیں جواب ملا کہ اس مقدس صندوق کو فوراً بنی اسرائیل کو واپس لوٹاؤ، ورنہ تو عذاب بڑھتا جائے گا۔ امالیکوں نے ایسا ہی کیا، تابوت سکینہ کو ایک نئی بیل گاڑی پر رکھ کر آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنا راستہ خود اختیار کر سکے۔ دوسری جانب بنی اسرائیل تو تابوت سکینہ کی تلاش میں تھے، یعنی کہ وہ ہر صورت اسے واپس چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے موجودہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ متحد ہو سکیں۔ We need leadership now, Prophet. اللہ کے حکم سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنانے کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر تم اسے بادشاہ مان لو تو تابوت تمہیں واپس مل جائے گا۔ بنی اسرائیل پہلے تو طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کرتے رہے کیونکہ طالوت ایک غریب اور عام آدمی تھا، لیکن انہیں تابوت حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ بھی نظر نہیں آیا۔ تو آخر کار بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ مقدس تابوت 2 فرشتوں کے ذریعے دوبارہ بیت الشمس میں واپس لایا گیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کو یقین آ گیا اور ان کا ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ بحال ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے جنوں کی مدد سے یروشلم میں ایک عظیم عبادت گاہ ہیکل تعمیر کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ سبا میں ذکر ہے کہ جنات حضرت سلیمان کے لیے قلعے، عمارتیں، محرابیں اور بڑے بڑے برتن بنایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہیکل کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو اسی مقدس مقام پر محفوظ کر دیا گیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل اپنے اتحاد اور طاقت کے عروج پر تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے گئے، اور پھر بابل کی یلغار کے دوران شہر پر حملہ ہوا، جس میں بادشاہ نبوکد نظر دوم نے یروشلم کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کہاں گیا؟ کیا اسے بادشاہ لے گئے یا جنات؟ جانیے پارٹ 3 میں۔